الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ اس پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی، بڑی شان والی اور بڑی رحمتوں والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جب ان فضائل اور برکات کو بیان کیا جاتا ہے، رمضان المبارک کی ان رحمتوں والی گھڑیوں اور ان رحمت والی ساعتوں کو بیان کیا جاتا ہے، تو ساتھ میں ایک جملہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ وہ جملہ ہم بڑی اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس بارے میں ہم غور نہیں کرتے کہ یہ جملہ کیسا ہے، ہمیں یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کے فضائل اور برکات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہم بیان اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے اور انہیں جہنم سے آزاد کرنے کے، ان کے گناہوں کو بخشنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ جملہ جو ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ یہ جملہ جو ہے، اس جملے کے اندر کمزوری کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے نہیں ڈھونڈتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے، بہانے وہ ڈھونڈتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ یہ بہانے ڈھونڈنا یہ کمزوری کی علامت ہے، کمزوری کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمزور نہیں ہے، وہ قوی ہے، وہ مضبوط ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ جو غالب ہوتا ہے، جو قوی ہوتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈنے کی بجائے وہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے اسباب انہیں میسر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں داخل ہونے کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص کا باعث ہے۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک غریب آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے، اور اس کی اگر لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کسی امیر آدمی کے ساتھ، یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جو کسی بڑے عہدے پر ہے، اور کسی چھوٹے آدمی جو ایک چھوٹے عہدے والے کا اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو پھر جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بات ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا، اب جو یہ غریب آدمی ہے اس کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے جو یہ لڑائی کی ہے فلاں آدمی کے ساتھ، مجھے یہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ میرا طرز عمل درست نہیں تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس فلاں آدمی کے ساتھ میں نے جو معاملہ کیا ہے، میرا وہ معاملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ بالکل غلط تھا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ غریب آدمی اب چاہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ صلح ہو جائے، اس امیر آدمی کے ساتھ صلح ہو جائے، یا جو ایک بڑے عہدے پر موجود ہے اس کے ساتھ میری صلح ہو جائے۔ تو پھر یہ غریب آدمی یا ایک عام آدمی کیا کرتا ہے کہ پھر یہ اس کے ساتھ صلح کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ بہانے ڈھونڈنا اس غریب آدمی کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ان بہانوں کے ذریعے اس غریب جو امیر آدمی ہے یا جو بڑے عہدے پر ہے اور اس کے ساتھ اتنی لڑائی ہو گئی ہے، تو یہ اس کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ صلح کے پھر بہانے ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی ذریعے کے ساتھ جو ہے وہ اس سے ملاقات کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی ذریعے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو غریب آدمی ہوتا ہے یہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میری اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے۔ اب اس بات کا علم جو ہے وہ اگر اس امیر آدمی کو ہو جائے اور جو ایک بڑے عہدے پر موجود ہے اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ فلاں آدمی جو ایک عام آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اسے اپنی بات کا احساس ہو گیا ہے، اس نے جو معاملہ کیا ہے اسے اس بات کا احساس ہو گیا ہے، تو اب وہ میرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بہانے ڈھونڈتا پھر رہا ہے میرے ساتھ صلح کرنے کے، تو پھر وہ امیر آدمی جو ہوتا ہے یا جو ایک بڑے عہدے پر آدمی موجود ہوتا ہے وہ پھر اپنی طرف سے پھر وہ بھی بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فلاں آدمی میرے ساتھ صلح کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، تو پھر یہ امیر آدمی یا بڑے عہدے پر موجود آدمی پھر اس کو صلح کے مواقع فراہم کرتا ہے،
وہ اس کے لیے پھر ایسے ہی صورتحال پیدا کرتا ہے، کوئی ایسے مواقع فراہم کرتا ہے، ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس غریب آدمی کے لیے اس کے ساتھ صلح کرنے میں آسانی ہو جائے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور اسے جو ہے وہ اس بات کا احساس بھی نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ میرے ساتھ اس کی جو صلح کی کوشش ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے، جو ایک بڑے عہدے پر ہوتا ہے، ایک امیر آدمی ہوتا ہے، جب وہ اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اسباب پیدا کرتا ہے، تو یہ اس غریب آدمی کے اوپر ایک بڑا احسان ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ایک احسان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے جو وہ صلح کی کوشش کر رہا ہے اس کے لیے مواقع فراہم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جب ان سے گناہ ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کو بخشنے کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب وہ مواقع پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی طرف آئیں، اور وہ بندے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت ہمیں ہے۔ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، یہ بہانے ہم نے ڈھونڈنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مواقع فراہم کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے لیے مواقع فراہم کرتا ہے، ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں۔ جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے جو ہم نے اللہ کے ساتھ ایک لڑائی کر رکھی ہے، اللہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ جو ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، اور اللہ یہ مواقع فراہم کر کے ہمارے اوپر ایک بڑا عظیم احسان کر رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنے گناہ معاف کروا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسباب سے، اور ان جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کے جو ہے وہ قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو شان ہے کہ وہ مواقع فراہم کرتا ہے، وہ اسباب مہیا کرتا ہے، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ تو یہ جو جملہ ہے ہمیں اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جو ہم ایک انجانے میں جو ہے اپنی زبانوں سے یہ جملہ ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا، بلکہ وہ مواقع فراہم کرتا ہے، کبھی سحری کی صورت میں، کبھی سحری سے پہلے جو وقت ہے اس وقت کی صورت میں، اور کبھی افطاری کی صورت میں، اور کبھی قیام اللیل کی صورت میں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رات کے آخری لمحات میں جو آوازیں دیتا ہے، انہیں ندا دیتا ہے کہ آؤ میرے سامنے جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مواقع ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بہانے نہیں ڈھونڈتا، بہانے یہ ڈھونڈنا یہ کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع فراہم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور مواقع فراہم کرنا اور اسباب پیدا کرنا یہ ایک مضبوط ہونے کی اور جو ہے وہ ایک قوی ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہی ہمیں جو جملے ہیں وہ ادا کرنے چاہیے۔ ایسے جملے اپنی زبانوں سے ادا نہ کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کمی کا باعث ہوں، اللہ کی شان میں تنقیص کا باعث ہوں۔